ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 259 259 جو کل ہم نے شروع کیا تھا لیکن تھوڑا سا حصہ پڑھنے کے بعد وقت پورا ہو گیا تھا، کلاس ختم ہو گئی تھی، اس آیت کو ہم شروع سے لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر جو ہے وہ الفاظ پر ہو، مصحف مبارک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی یا جیسے وہ شخص، الذی جو ہے وہ ہمیشہ سنگولر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی کی جمع الذین ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اور کا جو ہے وہ مانند، جیسے، مثال، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگل کا۔ تو یا جیسے وہ شخص مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہی اور وہ، یہ ہیا جو ہے ضمیر ہے بستی کی طرف، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، علی یعنی پر، عروش کل ہم نے بتایا تھا عرش کی جمع ہے، اس کا مطلب چھتریاں یا چھتیں، اونچی چیز کو کہا جاتا ہے۔ عرش جو ہے وہ ہمیشہ اونچے معنی میں آتا ہے، عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قال وہ شخص جو گزر رہے تھے، کل میں نے آخری میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مفسرین کی تحقیق کے مطابق حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو قال انہوں نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہاذہ اللہ، ہاذا اور ہاذہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاذا اصل لفظ ہے یہ، لیکن جب کسی مؤنث کی طرف ہوتا ہے اشارہ تو وہ ہاذا کے بدلے ہاذہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہاذہ اللہ اسے یعنی اس بستی کو، اللہ بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد۔ پوری بستی اوندھی پڑی تھی، سارے لوگ مر چکے تھے، خدا جانے کتنے پہلے وہاں وہ حالات پیدا ہوئے تھے، اور انسانوں کی بجائے جسم کے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب جب انسان گل سڑ کے ہڈی بن گئے تھے تو باقی جو چیزیں ان کی بھی کیا حالت بنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کے موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فَأَمَاتَهُ اس میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس شخص کی طرف ہے جو وہاں سے گزر رہے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ پھر موت دے دی انہیں اللہ نے، یا موت دے دی اسے اللہ نے، یا مار دیا اسے اللہ نے۔ مئۃ عام، ہم بتایا تھا کہ مئہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 100، اور عام کہتے ہیں سال کو۔ مئۃ عام 100 سال، ثم بعثہ، بعثہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، کھڑا کرنا، دونوں معنی ہوتا ہے۔ تو پھر کھڑا کیا اسے، 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد پھر زندہ کر کے ان کو کھڑا کیا۔ قال پوچھا، کم لبثت، کم یعنی کتنا، لبسا کا مطلب ہوتا ہے رہنا، کم لبثت کتنی دیر رہا تو، کتنی دیر رہا تو۔ اب 100 سال تک ان پر موت طاری تھی، اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا تھا، اور رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کم لبثت کتنی دیر رہا۔ قال انہوں نے جواب میں کہا، لبثت میں رہا، یومن او بعض یوم، یومن ایک دن، او بعض یوم یا ایک دن کا حصہ۔ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے کہ میں پورا ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا، یعنی 100 سال کی مدت ان پر کیسے گزری اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یا تو ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ۔ قال
رب تعالیٰ نے فرمایا آواز اچھی ہے بل لبستا، بلکہ تو نہیں دروازہ آگے کرو نا تو مئت عامن، اچھا 100 سال بند کر تک، سکتے تو فنظر پھر دیکھ، الا طرف، تو عامی کا ضمیر کو ہٹاؤ تو کیا بچتا ہے؟ طعام، طعام یعنی کھانا، طعامی کا اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، لم نہیں، یتسنہ نہیں وہ سڑا، 100 سال گزرے اور اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف دیکھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ حضرت جو وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت جو سفر کا قاعدہ تھا، سفر کا طریقہ آج بھی یہ ہے کہ جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے توشہ رکھ لیتا ہے، کچھ کھانا پینا، جیسا سفر جتنا لمبا ہو جتنا طویل ہو اس اعتبار سے۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حالت سفر میں توشے کا لے لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی میسر آئے راستے کے لیے آدمی کچھ رکھ لے۔ آج کل تو الحمدللہ بہت سہولتیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی توشہ لے لینا سنت کے اعتبار سے اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں وہ سڑا، وانظر اور دیکھو، الی حمارک، حمار، حمار یعنی گدھا، حمار یعنی گدھا، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف۔ بس اتنا فرمایا، آگے کا واقعہ آگے آ رہا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ، ولی لا کا ترجمہ تاکہ، اور تاکہ نجعل ہم بنائیں کا آپ کو، وَلِنَجْعَلَكَ تاکہ ہم بنائیں آپ کو، آیۃ للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الی العظام، یہ عین زوئے میم، یہ عظم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی، یہ خیال رہے، اور یہی زوئے اگر زے سے بدل جائے تو اس عزم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا۔ وہ لفظ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے، لیکن ابھی جو ہے ہمارے سامنے عین زوئے میم والا عظم ہے اور اس کی جمع ہے عظام، عظم یعنی ہڈی، عظام یعنی ہڈیاں۔ تو فرمایا وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس کی طرف؟ وہ گدھا جو تھا، وہ گدھا بھی مر کے اس کے بھی گوشت اور چمڑا سب سوکھ چکا تھا اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہا ضمیر ہے، کیف ننشزھا کیسے ہم جوڑتے ہیں انہیں، ننشزھا میں نون، پہلا نون جو ہے ہم والا، کیسے ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اسے، لحما گوشت، لحم یعنی گوشت یہ سبھی کو معلوم ہے، اور لحم الخنزیر کا لفظ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس کے پہلے گزر بھی چکا ہے۔ تو فرمایا دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں اور کیسے ہم انہیں، اور ہم کیسے پہناتے ہیں گوشت۔ فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، یعنی وہ کون؟ وہ شخص جو گزر رہے تھے، جب واضح ہو گیا ان پر، قالا کہنے لگے، اعلمو میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ دو چار الفاظ جو ہیں نئے ہیں، باقی الفاظ جو ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب رواں ترجمہ دیکھیے، نگاہ آپ کی آیت شریفہ پر ہونی چاہیے۔ یا جیسے وہ شخص جو گزرے ایک بستی پر اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ اس کے مر جانے کے بعد؟ پھر موت دی اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے، پھر کھڑا کیا انہیں، پوچھا کتنی دیر رہا تو؟ انہوں نے جواب میں کہا میں رہا 1 دن یا
दिन का हिस्सा। फरमाया, यानी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बल्कि तू रहा 100 साल, फिर देख अपने खाने की तरफ और पीने की तरफ नहीं वो सड़ा, और देख अपने गधे की तरफ, ताकि हम बनाएं तुझे एक निशानी लोगों के लिए, और देख हड्डियों की तरफ कैसे हम जोड़ते हैं उन्हें, फिर हम पहनाते हैं उन पर गोश्त। फिर जब वाज़ेह हो गया उन पर, कहने लगे मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यहाँ ये बात याद रहे कि तस्करा जो है एक पैगंबर का है। इसके बाद भी जो आयत शरीफा आ रही उसमें भी ये इसी तरह का एक वाक़या है। तो ये कैसे ज़िंदा करेगा इंसान को? मरने के बाद इंसान क्या पूरी कायनात को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे? तो हर ईमान वाले का ईमान का एक जुज़ है ये, बास बादल मौत, ये ईमान का हिस्सा है। तो नबी का इस पर सबसे ज़्यादा ईमान होता है। मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी आपसे कि अन्ना युहीहा, अन्ना कि अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा, इसे का मतलब इसकी कैफियत क्या होगी ज़िंदा करने की, उसकी शक्ल क्या बनेगी, उसकी शक्ल, ये बात देखना था उनको। वरना अल्लाह ज़िंदा करेगा ये तो ईमान का हिस्सा है, तो पैगंबर से ज़्यादा और कौन इसका मानने वाला होगा। तो ये ख्याल रहे, इस तरह की आयतें जब आएँ तो यहाँ जब भी किसी पैगंबर का तज़किरा आता है इस तरह से, तो उससे मकसद जो होता है उसकी कैफियत को देखना। हज़रत ज़करिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की। सूरह आले इमरान में भी है, सूरह मरियम में भी है। जब ये गुज़र भी चुका है, जब अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि हाँ ठीक है हम तुम्हें औलाद देंगे, तो ज़करिया ने अर्ज़ किया कि मुझे कैसे औलाद हो, कैसे बेटा होगा, जबकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी जो है वो बांझ है। तो यहाँ पर कैसे होगी, मतलब अल्लाह उनको साहब औलाद करेगा माज़अल्लाह, इसमें किसी शक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कैफियत क्या होगी? क्या मेरे बुढ़ापे को फिर से अल्लाह ताला जवानी में तब्दील कर देंगे? मेरी बीवी जो बूढ़ी बांझ है क्या उसको अल्लाह ताला जवान कर देंगे? हमको उम्र का, हमारी उम्र को कम कर दिया जाएगा? ये और क्या कैफियत होगी? ठीक यहाँ पर भी जो लफ्ज़ है क़ाल अन्ना युही हाज़िहिल्लाह, अल्लाह इसको कैसे ज़िंदा करेगा, यानी उसकी कैफियत कैसी होगी इसका ख्याल रखना। कैफियत ये हुई कि हज़रत उज़ैर के सामने ही जब रब ताला ने फरमाया देखो अपने खाना पीना जो रहता है, यानी रोटी या खाने की कोई भी चीज़ हो और पानी, उसकी कितनी उम्र हो सकती है? खाने की चीज़ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और पानी भी कुछ दिन अगर रहे तो उसकी भी कैफियत बदल जाती है, बंद पानी की। अब ये अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत के लिए जो खुला हुआ पानी रखा है नदियों में और कुओं में, और ये वो अल्लाह का गैबी इंतज़ाम है कि उसकी कैफियत अच्छी रहती है। लेकिन किसी पानी को आपने कहीं कोई बर्तन में स्टोर करके रख दिया तो ज़्यादा दिन वो अच्छी हालत में नहीं रहता, बल्कि अगर कुछ दिन वो रह गया बंद और उसकी देख रेख नहीं की गई तो उसमें बारीक बारीक कीड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो खाना और पीने की चीज़ यानी पानी, ये दोनों चीज़ें की उम्र जो है बिल्कुल कम होती है। ये समझ लीजिए चंद घंटे या चंद दिन। रब ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे खाने और पीने की चीज़ों को देखो, लम यतसन्ना, उसमें कोई तब्दीली, वो सड़ा नहीं। जो चंद घंटों और चंद दिन में ख़राब होने वाली चीज़ उसको अल्लाह ने महफूज रखा। हर चीज़ जो है उसके अंदर एक अल्लाह की कुदरत की निशानी है। गधे की तरफ देखो, गधा जो होता है उसकी नॉर्मल उम्र जो है, तबई उम्र जिसको कहा जाता है, वो 30-40 साल होती होगी, लेकिन गधा जो है वो मरा हुआ पड़ा है और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया है। अब जब रब ताला ने फरमाया कि देखो अब हड्डियों की तरफ हम क्या करते हैं, तो बस हड्डियां जो थी वो तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई थी ना, तो सारी हड्डियों को हज़रत देख ही रहे थे कि सारी हड्डियां जो हैं वो सर करके जुड़ गई, बिल्कुल ढांचा बन गया, और उसके ऊपर सर करके गोश्त चढ़ गया और गोश्त के ऊपर खाल चढ़ गई, और गधा उठ के खड़ा भी हो गया।
وہیں پڑا نہیں رہا، سویا نہیں رہا گدھا. گدھا جو تھا اس کو اللہ نے ہڈیوں کو جوڑ دیا، ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد اس پر گوشت اور گوشت کے اوپر چمڑا، اور گڑا کھڑا ہو کے اپنا وہ اپنی آواز میں ڈھیچو ڈھیچو بھی بولنے لگا ہوگا. تو یہ کیفیت کیسے زندہ کرے گا مردے کو، حضرت عزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلما تبین لہ، اور پھر واضح ہو گیا ان پر، ظاہر ہو گیا ان پر کہ اللہ کس طرح، اصل میں سوال کیا تھا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ نے اپنے اس بندے کو، مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت اللہ نے بتا دی کہ کیسے زندہ ہوگا. انہوں نے کہا اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. جان گیا یعنی یہاں جان گیا کا مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک مردے کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ بات بتانا ضروری تھا کہ کیسے وہ کیفیت ہوئی، اور انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا. اگلی آیت شریفہ دیکھتے ہیں 260، 260 نمبر کی. جتنا بھی ہو جائے باقی پھر انشاءاللہ اس کو کل آج ہی کی طرح کل پورا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارنی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھنے کے لیے عربی قرآن شریف میں 3 الفاظ آئے ہیں، را، نظرہ، بصرہ. یہ را سے ہے، ارنی، دکھا مجھے، ارنی، دکھا مجھے، کیفا، کیسے، تحیی الموتى، تو زندہ کرتا ہے مردے کو. یہاں بھی وہی بات ابھی میں نے جو درس کے دوران عرض کیا تھا کہ حضرات پیغمبر جو ہیں ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان کی پہاڑ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو کیفیت ہے وہ صرف کیسے زندہ کرتے ہیں آپ، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ یہ پوری بستی گری ہوئی ہے، اس کو زندہ کیسے کرے گا اللہ، یعنی کیا کیفیت کیا ہوگی. اللہ نے خود ان کو 100 سال کے لیے وفات دی اور 100 سال کے بعد زندہ کر دیا. ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو بھی زندہ کر دیا، اور اس کی کیفیت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں، یہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، ارنی، دکھا دے مجھے، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. قال، ارشاد فرمایا، یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم، دیکھو یہ 3 حروف ہیں، اولم، تینوں الگ الگ، آ یعنی کیا، و یعنی اور، لم یعنی نہیں. اولم، کیا اور نہیں، تؤمن، تجھے یقین ہے، یقین نہیں ہے کہ کیسے میں زندہ کرتا ہوں. قال، حالانکہ آپ دیکھیے یہ کون پوچھ رہا ہے، اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں، عالم الغیب ہیں، ان کو سب کی دلوں کے وسوسے اور خیالات کا بھی علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں. اس کے بعد بھی پوچھا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال، حضرت ابراہیم نے عرض کیا، بلا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلا کا لفظ جو ہے یہ جملے میں جہاں استعمال ہوا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ نگار کرتا ہے. جیسے یہاں پر بلا کا ترجمہ کیوں نہیں، نہ مجھے کیوں نہیں یقین ہوگا، تو کیوں نہیں. کبھی کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہاں ہاں، تو یہاں پر اس کا بہترین ترجمہ ہوگا کیوں نہیں، بھلا مجھے یقین کیوں نہیں ہوگا. قال بلا، حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو. یہاں اطمینان سے مراد کیا ہے، وہی کہ آنکھوں سے دیکھ لوں کیفیت کہ کیسے آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں. دل جو ہے، دل تو ابھی بھی مطمئن ہے، ایمان ہے میرا، اور ہر مومن کا ایمان جب ہوتا ہے تو پیغمبر کا ایمان کتنا اعلیٰ ترین ہوگا کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، ساری کائنات کو زندہ کریں گے. یہ تو ایمان کا ایک جز ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور سارے انبیاء کی نبوت و رسالت کو
قرآن کی حقانیت کو، سب کو تسلیم کریں، اور خدا نخواستہ اگر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کو اگر اللہ نہ کرے کوئی نہ مانے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان جو ہے، ایمان کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک توحید ہے، اللہ کا اکیلا ہونا اپنی ذات اور اپنی صفات میں۔ دوسرا رسالت ہے، سارے انبیاء کی نبوت و رسالت، اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خاتم الانبیاء کی حیثیت سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ اور تیسرے عقیدہ آخرت۔ ہمیشہ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، بس یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جس پر قرآن بحث کرتا ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ اس لیے انہوں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن یہ کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، دیکھ لوں تو زیادہ اطمینان ہو جائے۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ نے، فخذ، یہ اخذہ سے امر کا صیغہ ہے، پھر پکڑ لو، اربع یعنی 4۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے لے کر 1 لاکھ تک کی گنتی جو ہے وہ قرآن شریف میں آئی ہے۔ اوپر جو تھا وہ 100 آمین آیا، 100 سال۔ اب یہاں پر اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے، یہ 4 پرندے۔ فسرہن، یہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے عام طور سے مفسر، یہاں انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا، پھر ان کو ہلا لے۔ ہلا لے، ہلا لینے کا مطلب، ایک تو ہم کسی چیز کو مومنٹ دینا جو اس کو بھی ہلانا بولتے ہیں، کسی بھی چیز کو مومنٹ دینا جو اس کو بھی ہلانا بولتے ہیں، لیکن ایک ہلانا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو مانوس کر لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو مانوس کرنا۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کتا پالنے کی تو عام حالات میں اجازت نہیں ہے، لیکن آدمی بکری، بکرا، گائے، بیل، بھینس، مرغی، مرغا، یہ ساری چیز، کبوتر، بہت ساری چیز لوگ پالتے ہیں۔ پالتو جانور جو ہوتے ہیں وہ چاہے پرند میں سے ہو یا چرند میں سے ہوں، وہ اپنے مالک کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، اس کے اشاروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس میں اتنی حص رکھی ہے۔ تو یہاں فسرہن، ہن جو ہے یہ 4 پرندوں کے لیے، فسرہن، پھر مانوس کر لو انہیں۔ ہلا لے کا مطلب میں نے ہلا لفظ جو ہے، شاید آپ کے پاس جو آپ ترجمہ ہوگا اس میں بھی ہلا کا لفظ ہوگا، اس میں تو حضرت نے بھی ہلا لکھا ہے۔ مولانا نظر صاحب کا ترجمہ میں ابھی اپنے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ترجمے سے الگ لفظ میں نہ دوں اور آپ کو کوئی کنفیوز نہ ہوں۔ پھر مانوس کر لو انہیں، الیکا، اپنی طرف یعنی اپنے سے، ثم اجعل، پھر رکھ دو، جعل یعنی بنانا، جعل یعنی رکھنا، دونوں میں، ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی کل، علی یعنی پر، کل یعنی تمام، جبل، جبل یعنی پہاڑ، ہر سارے تمام پہاڑوں پر، منہن، ان کے، جزءاً، حصے۔ اب یہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 کو اپنے سے مانوس کر لو، اور اس کے بعد یہ کل، جب یہ سارے پہاڑ سے مراد ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پہاڑ، بلکہ اس وقت جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا، پورا عرب جو ہے، پورا عرب وہ تو پورا پہاڑوں ہی پہاڑ ہے سب، یا اس کے اطراف کا بھی حصہ جو ہے پہاڑیاں اور صحرا، ریگزار۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت ان کے آس پاس جو پہاڑ تھے، کل جبل کا مطلب ان پہاڑوں پر۔ ایسے کوئی نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کا یہ حکم حضرت ابراہیم کو کہ اب ساری دنیا کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ رکھ دو، ایسا معنی نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ فرما رہے ہیں رب تعالیٰ کہ ان کے حصے رکھ دو، اب خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان جانوروں کو، ان پرندوں کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کرنا ہے، اور مکس کر کے ان کو الگ الگ تھوڑے تھوڑے پہاڑوں پر اس کے حصے کو رکھ دینا ہے۔ ثم ادعوہن، پھر پکارو انہیں، آواز دو انہیں، یأتینک سعیا، یأتینک، یأتین وہ آئیں گے، کا
تمہارے پاس سعیا دوڑتے ہوئے۔ یہ پرندے جو ہوتے ہیں، پرندہ کہتے ہیں اس کو عام طور جو ہوا میں اڑتا ہے، لیکن کچھ ایسے پرندے ہیں جو پر والے بھی ہیں اور زیادہ زمین پہ رہتے ہیں، جیسے ہماری مرغی مرغا، ان کو بھی اللہ نے پر دیا ہے نا، تھوڑا بہت بیچارے تھوڑا بہت اڑ جاتے ہیں